اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين. اتل ما اوحي اليك من الكتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں جو آج ہم نے تلاوت کی ہے ارشاد فرمایا ہے کہ اسی کی ذات نے آسمانوں اور زمینوں کو بنایا ہے بالحق معنی یعنی ٹھیک ٹھیک انداز میں. اور بعض علماء نے فرمایا کہ بالحق کا معنی یہ ہے کہ اللہ نے ان کو ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، بے فائدہ پیدا نہیں کیا. اور اس مقصد کے بارے میں بھی اشارہ فرما دیا کہ ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین. اس تخلیق سماوات والارض میں ایمان والوں کے لیے بڑی کھلی نشانی. جیسا کہ آپ نے الحمدللہ اس سورت مبارکہ میں پڑھ لیا ہے تفصیل سے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سابقہ امم کے احوال بیان کیے، پھر اللہ نے ان کی عاقبت اور انجام کے بارے میں خبر دی. اب آخر میں یہ ارشاد فرمایا کہ اگر توحید کو سمجھنا ہے تو آسمانوں اور زمینوں پہ نظر ڈالو، اور اسی طرح اگر آپ نے قیامت کو سمجھنا ہے تب بھی آسمانوں اور زمینوں پہ نظر ڈالیں. توحید کے اس بات کے لیے یہ دلالت کرتے ہیں کہ یہ خود بخود پیدا نہیں ہوئے، ان کو کسی پیدا کرنے والے نے پیدا کیا. ایسے تو نہیں بن گئے کہ 7 آسمان بن جائیں اور 7 زمینیں بن جائیں اور ہر آسمان کے درمیان میں فاصلہ ہو. تو جس نے ان کو پیدا فرمایا ہے وہی معبود برحق، جس کی مخلوق ہے لازم ہے کہ مخلوق اپنے اس خالق کی عبادت کرے. اور اگر خدا نہ کرے، ایک خدا نہ ہوتا 2 خدا ہوتے تو ضروری تو نہیں کہ پھر 7 آسمان وہ کہتا نہیں 10 ہوں، وہ کہتا 5 ہوں. اور پھر صرف آسمان و زمین نہیں، پھر اللہ نے آسمانوں میں بروج بنائے، اللہ نے آسمانوں میں روشنی کے لیے کواکب و نجوم بنائے، اللہ نے اس نظام عالم کو چلانے کے لیے شمس و قمر بنائے. اور پھر ہر چیز جو ہے ایک نظام کے مطابق چل رہی ہے، مجال ہے کہ ذرا غلطی کرے.
دیکھیں نا جی، آپ ٹرینیں بناتے ہیں، گاڑیاں بناتے ہیں، لینے بچھاتے ہیں، ذرا ٹریک سے اگر گاڑی اتر جائے تباہی ہو گئی۔ اگر سڑک سے آپ کی گاڑی اتر جائے تو لازمی بات ہے کہ گڑھے میں گر گئی۔ تو یہ جو اللہ کا نظام ہے بنایا ہوا، جو رات دن، اب دیکھیں رات ہے، پھر صبح ہوگی، پھر رات ہوگی، پھر چاند طلوع ہوتا ہے، آہستہ 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 بڑھتا ہے، پھر گھٹتا ہے، سورج طلوع ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ چڑھتا ہے، پھر آگے غروب ہوتا ہے۔ یہ سارا نظام کون چلا رہا ہے؟ کسی انسان کے بس کی بات تو ہے نہیں۔ اس کے لیے آپ نے قرآن پاک میں پڑھا ہے کہ سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام کا جب مناظرہ ہوا نمرود سے، تو آپ نے جب اس سے آخری دلیل کے طور پہ مانگا کہ ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق، میرا خدا جو ہے وہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، فات بہا من المغرب، تم ایک دن مغرب سے نکال دو۔ فبہت الذی کفر، اب کافر جو تھا وہ ہکا بکا رہ گیا، وہ کیا کرے، کون جائے سورج کو پھیرنے کے لیے؟ تو یہ بات تو واضح ہو گئی کہ یہ انسان کا کام نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں گے یہ حرم شریف میں فانوس لٹکے ہوئے ہیں، بلب لگے ہوئے ہیں، چھتوں پر بڑی سرچ لائٹس لگی ہوئی ہیں، یا آپ اپنے گھر میں، اپنے ایک فلیٹ میں، اپنی ایک بلڈنگ میں کتنی ٹیوبیں جلاتے ہیں، کتنی بلب لگاتے ہیں، روشنی حاصل کرنے کے لیے کتنی انتظام کرتے ہیں، تاریں جوڑتے ہیں، پھر بجلی والوں سے کنیکشن لیتے ہیں، اگر نہ ہو تو اپنے انجن چلاتے ہیں، اپنے جنریٹر رکھتے ہیں۔ ایک گھر پہ آپ کا کتنا خرچ آتا ہے؟ تو اللہ نے جو اس نظام عالم کو کہ جب سورج نکلے سارا جہان روشن ہو گیا، ساری دنیا کے دیے بیکار ہو گئے، یعنی سورج نکل آئے، لائٹیں جل رہی ہیں، بیکار۔ ایک سورج سے پورے عالم کو منور کر دینا، مشرق ہے، مغرب ہے، شمال ہے، جنوب ہے، عرب ہے، عجم ہے، صحرا ہے، دریا ہے، سمندر، ایک سورج۔ اگر کسی دیگر سیارات میں کوئی اور انتظام ہے وہ تو ہم نے دیکھا ہی نہیں۔ اسی طرح دیکھیں کہ آپ ایک رات میں روشنی حاصل کرنے کے لیے کتنی دیے جلاتے ہیں، اللہ ایک چاند بھیج دیتے۔ آپ اپنے گھر میں اندھیرا کرنے کے لیے کتنے دروازے بند کرتے ہیں، پردے لگاتے ہیں، بتیاں بجھاتے ہیں، اللہ رات کی اندھیری مسلط کر دیتی ہے، ساری کائنات میں اندھیرا چھا جاتا ہے۔ اور اب آپ سمندر میں اگر سفر کر رہے ہیں یا صحرا میں سفر کر رہے ہیں تو ماں سوا ستاروں کے کوئی راستہ ہی نہیں جو تم متعین کر سکو کہ ہم کدھر جا رہے ہیں۔ آج بھی دنیا میں جتنے بڑے بڑے جہاز ہیں، جتنے بڑے بڑے کروز ہیں، جتنی بڑی بڑی کشتیاں ہیں، جتنی بڑی بوٹس ہیں، وہ جب سمندروں میں جاتے ہیں ان کا سہارا صرف ستارے ہیں۔ اسی سے وہ اندازہ کرتے ہیں کہ ہم مشرق میں ہیں، مغرب میں ہیں، شمال میں ہیں، جنوب میں ہیں۔ آپ صحرا میں ہیں، کیسے اندازہ کریں رات کو کدھر جا رہے ہیں؟ ستاروں سے۔ آپ نے نماز پڑھنی ہے صبح کی، ابھی سورج نہیں نکلا ہے، آپ کیسے فیصلہ کریں گے کہ بھئی قبلہ کس طرف ہے، کعبہ کس طرف ہے؟ ستاروں سے۔ تو
اس سارے نظام پر جب نظر ڈالو تو یہ ماننا پڑے گا کہ اس کے پیدا کرنے والا کوئی ہے۔ کیونکہ آج تک دنیا میں کوئی ایسا بندہ پیدا نہیں ہوا جو یہ کہے کہ میں نے بنایا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں بار بار توجہ دلائی ہے کہ جن کو تم نے میرے مقابلے پہ خدا بنایا ہے ان سے پوچھو تو صحیح انہوں نے کیا پیدا کیا ہے۔ اور اسی طرح اللہ نے پھر تمہیں توجہ دلائی ہے کہ چلو میاں بیوی ملتے ہیں، ایک پانی ہے، اس پانی سے بندہ کون بناتا ہے؟ اس لیے قرآن پاک میں آسمان اور زمینوں کا بڑا ذکر ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ اللہ فرماتی ہے کہ آسمانوں اور زمینوں کی پیدا کرنے میں، رات اور دن کے اختلاف میں، کبھی دن ہے کبھی رات ہے، کبھی دن بڑا ہے رات چھوٹی ہے، کبھی رات بڑی ہے دن چھوٹا ہے۔ کیوں؟ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل۔ اللہ فرماتے ہیں کبھی ہم رات کو دن میں داخل کر دیتے ہیں، دن بڑا ہو جاتا ہے، کبھی دن کو رات میں داخل کرتے ہیں تو رات بڑی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے دوسرے مقام پہ فرمایا تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا۔ فرمایا وہی ذات ہے جس نے آسمان میں محل بنائے، برج بنائے، جس میں آ کے چاند تاروں کا نظام چلتا ہے، جس میں اللہ نے چمکتا ہوا سورج رکھا ہے، چاند رکھا ہے۔ هو الذی جعل اللیل والنہار خلفۃ لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا۔ اللہ نے فرمایا کہ وہی ذات ہے جس نے پھر رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے لگایا ہے۔ اسی لیے قرآن پاک ہمیں دعوت دیتا ہے۔ آپ سورۃ الملک پڑھتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور الذی خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ ذات جس نے 7 طبق آسمان بنایا، آپ نظر ڈالیں دیکھیں کوئی اس میں نقص ہے، کوئی کمی ہے، کوئی کجی ہے، کوئی ٹوٹ پھوٹ ہے، بار بار نظر ڈالیں تیری نظر تھک جائے گی، لیکن اللہ کی اس مخلوق میں تو کوئی نقص نہیں ڈھونڈ سکے گا۔ اور کسی جگہ اللہ پاک فرماتے الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء۔ وہ ذات جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، جس نے آسمانوں کو چھت بنایا، اور جس نے پھر آسمانوں سے تمہارے لیے پانی اتارا ہے، اور پھر پانی سے زمینوں کو زندہ کیا ہے، پھر زمینوں سے تمہارے لیے کھیتیاں اجناس اگائے ہیں،
فرمایا ان سب چیزوں پہ نظر ڈالنے کے بعد بھی اگر توحید سمجھ نہ آئے تو پھر سمجھ لو کہ اللہ نے ہمارے دلوں پہ مہریں لگا دی ہیں کہ ہر چیز پہ نظر ڈالیں. اچھا ایک تو توحید سمجھ آئی، دوسرا کیا سمجھ آیا کہ اللہ نے ایسے بنا دیا. تم گھر بناتے ہو تو کوئی ضرورت ہوتی ہے. کبھی آپ نے ایسا کیا ہے کہ آپ پاکستان کے رہنے والے ہوں گھر ہندوستان میں بنائیں؟ جہاں رہیں گے وہاں بنائیں گے بھی ضرورت ہے. میری بیوی ہے، میرے بچے ہیں، بچے شادی کریں گے، اولادیں ہوں گی. تو اللہ نے یہ سارا نظام بغیر کسی فائدے کے بنا دیا ہے. آسمان بنائے، زمینیں بنائی، انسان پیدا کیے، جن پیدا کیے، تمہیں چھوڑ دیا کھاؤ پیو مر جاؤ بس. یعنی بغیر کسی مقصد کے بنا دیا ہے کہ حیوانوں کی طرح چرتے رہو. حیوان بھی کھاتے ہیں پیتے ہیں مر جاتے ہیں بس. اس لیے اللہ بار بار ہمیں توجہ دلاتے ہیں. اور آسمان اور زمینوں کی طرف زیادہ توجہ اس لیے ہے کہ ہم زندگی زمین پہ گزارتے ہیں، چھت ہمارے اوپر آسمان کی. اسی لیے آپ قرآن پڑھتے ہیں، اللہ پاک نے قرآن میں دلائل دیے ہیں. فرمایا افلا ينظرون الى الابل افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. اللہ نے فرمایا کیا تم غور نہیں کرتے ہو کہ میں نے اونٹ کیسے بنایا ہے؟ اس کی قامت دیکھو، قد دیکھو، گردن دیکھو، پھر اس کی ٹانگیں دیکھو، پھر ٹانگوں میں جوڑ دیکھو کہ کیسے بیٹھتا ہے، کیسے اٹھتا ہے. پھر اس میں قوت برداشت دیکھو کہ 8 دن کا پانی اپنے اندر رکھ لیتا ہے. پھر دھوپ ہے، گرمی ہے، سردی ہے، ریت ہے، کنکر ہے، چل رہا ہے. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. اور اتنا سرکش جانور ہے لیکن اللہ فرماتی ہیں میں نے تیرے کیسے تابع کر دیا ہے کہ تیرے 6 سال کا بچہ مہار ڈال کے چل رہا ہے، کھینچ رہا ہے. وہ کہتا ہے بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، اٹھ جاؤ اٹھ جاؤ. بچہ اوپر بیٹھا دوڑا رہا ہے، بھگا رہا ہے. اتنا بڑا سرکش جانور میں نے تیرے کیسے تابع کر دیا ہے. اور فرماتے ہیں افلا ينظرون الى الابل. علماء نے فرمایا کہ جب عربی عرب کا رہنے والا اونٹوں کو قافلہ لے کے رات کو چلتا ہے تو اس کے سامنے یہی منظر ہوتا ہے جس میں خدا نے توجہ دلائی ہے. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت. اب جب وہ نظر اٹھاتا ہے اونٹ پہ بیٹھا ہوا بندہ تو آسمانوں پہ نظر جاتی ہے. لفظ کس نے اٹھایا ہے؟ تم نے ایک چھت رکھنی ہو تو کتنے نیچے لوہے لگاتے ہو، سریا لاتے ہو، سیمنٹ لاتے ہو، مہندس بلاتے ہو، انجینئر بلاتے ہو، نظام بناتے ہو، پھر پانی برساتے ہو کہیں ایسا نہ ہو لوہا نکالا چھت ہی گر جائے. تو اللہ نے اتنی بڑی چھت جو بنائی ہے کیسے بنائی؟ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ. اللہ نے فرمایا ان پہاڑوں کو دیکھو اللہ نے کیسے نصب کیا، کیسے جما دیا. ایک پہاڑ توڑنا ہو سال لگ جاتے ہیں، اللہ نے کیسے ان کو رکھا ہے. وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ. اور زمین کیسے بچھائی ہے. یہ تو پھر حیوان ہوا نا کہ زمین پہ چلتا ہو، آسمانوں کے نیچے رہتا ہو، اللہ کا دیا ہوا پانی پیتا ہو، اللہ کی پیدا کردہ اجناس کھاتا ہو، اللہ کی پیدا کردہ مخلوقات سے رشتے اور شادیاں کر کے اولاد پیدا کرتا ہو. سجدے قبروں پہ کریں، مدد جا کے مانگے ان لوگوں سے جو خود فوت ہو گئے، جو خود قبر کے نیچے چلے گئے ہیں، جو من مٹی کے نیچے ہیں. ان
کی قبروں پر پتھر ہم لگاتے ہیں اور غلاف ہم ڈالتے ہیں، لیکن مدد وہ کرتے ہیں۔ آپ نے ایسی کوئی مزار دیکھی ہے کہ غلاف پرانا ہو تو پیر صاحب اندر سے آ کے خود بدل دیں؟ اللہ نے فرمایا میرے بندے جن کو تم پکارتے ہو نا ان کو تو یہ بھی پتہ نہیں کہ ہم کب اٹھیں گے، ان کو تو اپنا پتہ نہیں کہ قیامت کب ہوگی، ہم کب اٹھیں گے، اس سے کب ہمیں نجات ملے گی، کب تک ہم نے مٹی کے نیچے گزارنا ہے، تم انہیں کو مالک سمجھتے ہو۔ اس لیے اللہ نے قرآن پاک کی ان آیات میں توجہ دلائی ہے کہ میرے بندے غور کرو کہ آسمان و زمین کو میں نے کسی مقصد کے لیے، کسی اصول کے لیے پیدا کیا۔ اور دوسری اس میں یہ بھی نظر ڈالو کہ جیسے یہ چیزیں توحید پہ دلالت کرتی ہیں، اسی طرح قیامت پہ دلالت کرتی ہے کہ جو اللہ آسمانوں کے بنانے پہ قادر ہے وہ اس کے توڑنے پہ بھی قادر ہے، جو اللہ زمین بچھانے پہ قادر ہے وہ زمین کو بدلنے پہ بھی قادر ہے۔ جیسے بنانے میں دیر نہیں اسی طرح فنا کرنے میں بھی دیر نہیں۔ اس لیے قرآن کہتا ہے کہ تم جو قیامت کو دور سمجھتے ہو دور نہ سمجھو، قیامت بالکل قریب ہے۔ اور صرف کیا ہے بس فرمایا کہ ایک جھٹکے کی دیر ہے بس قیامت، ایک سور پھونکنے کی دیر ہے، سب کچھ فنا۔ تو ان آیات میں الگ دلائل توحید بھی ہیں، ان آیات میں دلائل تخلیق بھی ہیں اور دلائل بعث بعد الموت بھی ہیں، اور ان دلائل میں ہمارے لیے کھلی ہوئی نشانیاں ہیں۔ نشانی کا کیا معنی ہوتا ہے؟ آپ دیکھیں نا کوئی آدمی آپ کو قلم دیتا ہے، جی حضرت میری طرف سے تحفہ رکھ لیں، مقصد کیا ہوتا ہے کہ جب دیکھیں گے اچھا وہی مجھے فلاں نے دیا تھا، یاد آ گیا نا، نشانی ہے نا۔ قرآن کہتے ہیں یہ نشانیاں ہیں، کیا مانا کہ جب ان پہ نظر ڈالو تو میری یاد آئے، کہ جب ان پہ نظر ڈالو، جب پہاڑوں پہ نظر ڈالو، آسمانوں پہ نظر ڈالو، زمینوں پہ نظر ڈالو، شمس و قمر پہ نظر ڈالو، آیا نشانی، کیا مانا یاد آئے گا، او ہاں ہمارے خالق نے پیدا کیا۔ اس لیے حدیث مبارک میں آتا ہے کہ میرے آقا رحمت دو عالم محبوب دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو بیدار ہوتے اور آسمان پہ نظر پڑتی، آپ یہ آیت پڑھتے ان فی خلق السماوات والارض، اور یہ آیت پڑھنے کے بعد میرے آقا یہ فرماتے اللہم انت قیم السماوات والارض ومن فیہن، کہ میرا اللہ آسمانوں اور زمینوں اور اس کے اندر جو کچھ ہے ان کو سنبھالنے والی تیری ذات ہے۔ اللہم انت نور السماوات والارض ومن فیہن، اور اللہ آسمانوں اور زمینوں کو منور کرنے والی تیری ذات ہے۔ اللہم انت الحق ووعدک الحق ولقاؤک حق، اللہ تیری ذات حق ہے، ثابت ہے، موجود ہے، تیرا وعدہ سچا ہے، تیرے پاس آنا جو ہے یقینی ہے۔ والجنت حق والنار حق، جنت جو ہے وہ حق ہے، نار حق ہے، تمام انبیاء حق ہیں، میرے مدنی محمد مصطفیٰ حق ہیں، قیامت حق ہے۔ حضور پڑھتے کہ امت کو تعلیم بھی نہیں، تو اس لیے اللہ نے سورۃ العنکبوت کے ان تمام واقعات کے ذکر کے بعد ایک آیت میں گویا خلاصہ بیان کر دیا، فرمایا خلق اللہ السماوات والارض بالحق،
ان فی ذالک لآیات للمؤمنین، اس میں نشانیاں ہیں، لیکن کن کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے۔ جو کافر ہے اس کے لیے کیا؟ وہ تو کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، اور خدا کو بھی نہیں مانتا۔ وہ اسی زمین پہ رہنے کے باوجود خدا کا منکر ہے، آسمانوں کے نیچے رہنے کے باوجود خدا کا منکر ہے، بلکہ خدا کے ماننے والوں کو مٹانے پہ تلا ہے، لیکن ایمان والوں کے لیے نشانیاں۔ اب اگلی آیات میں یاد رکھیں، اس کو علماء نے فرمایا ہے کہ یہ ہدایات الہی ہیں، اور ان تین چیزوں میں ساری انسانیت کی فلاح ہے، کامیابی ہے، نجات ہے۔ یہ تین چیزیں یاد کر لیں اور اسی پہ عمل کریں تو نجات ہی نجات ہے انشاءاللہ۔ اللہ نے سب سے پہلے حکم دیا ہے اپنے پیارے نبی کو، اور اس کے بعد حکم دیا ہے ایمان والوں، اور پہلے حکم میں اللہ نے کیا فرمایا؟ اتل ما اوحی الیک من الکتاب۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب محمد مصطفیٰ اتل ما اوحی، یاد رکھو لفظ ہے اتلو، تلاوت کا لفظ آیا ہے، جیسے دوسری جگہ یتلونہ حق تلاوتی۔ تو تلاوت میں اور قرأت میں کیا فرق ہے؟ کہیں لفظ حکم ہے پڑھنے کا کہ اقرأ، اور کہیں فرماتی ہیں اتلو، اس کا معنی بھی پڑھو، اس کا معنی بھی پڑھو۔ اللہ نے قرآن میں جب پہلی آیتیں اتاری ہیں کیا حکم دیا تھا؟ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ وہاں حکم دیا میرا محبوب پڑھو، جیسے کہ اللہ نے فرمایا لا تحرک بہ لسانک، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، ان علینا جمعہ وقرآنہ فإذا قرأناہ فاتبع قرآنہ۔ وہاں لفظ قرأت ہے۔ اسی طرح فرمایا فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، کہ جب قرآن پڑھا جائے سنو، صرف سنو نہیں بلکہ خاموش بھی رہو۔ یہ قرآن کا حق ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو دوسرا سنے، اور اس کے بعد ادب سے خاموش بھی رہیں۔ اسی طرح لیکن تیسری آیت میں فرماتے ہیں وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ، اذا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا۔ اور ایک جگہ فرماتے ہیں اذا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، تو یاد رکھیں دو لفظ ہو گئے، ایک لفظ تلاوت اور ایک لفظ قراءت۔ اقرا کا معنی بھی پڑھو، اتلو کا معنی بھی پڑھو، لیکن دونوں میں ایک لطیف فرق ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ دونوں کا معنی تو یہی ہے کہ پڑھو۔ جیسے آپ کہتے ہیں بھئی میں ذرا قرآن پڑھ لوں،
ایک آدمی کہتا ہے جی ذرا آپ تھوڑی دیر بیٹھے میں ذرا تلاوت کر لوں. مانا تو ایک ہے کہ قرآن پڑھ لوں، لیکن بعض علماء فرماتے ہیں کہ لفظ قرات جو ہے وہ عام ہے. کیا مانا؟ قرآن بھی پڑھ سکتے ہو. آپ کہتے ہیں میں قرآن پڑھ لوں، میں حدیث پڑھ لوں، میں اخبار پڑھ لوں، لیکن لفظ تلاوت جو ہے یہ اس سے ذرا بڑا نفیس اور بڑا خاص ہے. تلاوت کہتے ہیں ہر اس چیز کا پڑھنا جس کے پڑھنے پہ اللہ کی طرف سے ثواب ملتا ہو. آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کوئی آپ سے کہے کہ بھائی ذرا آپ ٹھہرو میں اخبار تلاوت کر لوں، میں ڈائجسٹ کی تلاوت کر لوں. آپ کہیں گے اخبار پڑھ لوں، تو پڑھنا جو ہے وہ عام ہے، سب کو شامل ہے. جاتی ہے، کتابیں بھی پڑھی جاتی ہیں، اخبار بھی پڑھے جاتے ہیں، لیکن لفظ تلاوت وہاں اطلاق ہوتا ہے جس چیز کے پڑھنے پر ثواب ملتا. اور وہ تلاوت کیا ہے؟ قرآن ہے کہ جس کے پڑھنے پر ایک ایک حرف پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں. اس لیے اللہ نے پہلا حکم کیا دیا ہے؟ اتلو ما اوحی اتلو ما اوحی الیک من الکتاب. اللہ نے فرمایا میرے محبوب، میرے نبی، آپ اس کتاب کی تلاوت کریں جو اللہ نے آپ پہ اتاری، وحی فرمائی، یعنی قرآن پڑھیں. اور جب اللہ اپنے نبی کو حکم دیتا ہے تو امت کے لیے تو بالکل عام حکم ہو گیا نا، کہ جب اللہ فرماتے ہیں نبی سے کہ قرآن کی تلاوت کرو تو امت بھی تابع ہے. تو سب سے پہلا نسخہ ہدایت کا کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت کرنا. آپ 24 گھنٹے میں جب بھی اللہ موقع دے، چاہے 10 منٹ بھی لگائے، لیکن قرآن کی تلاوت کریں. قرآن کی تلاوت کے اتنے فائدے ہیں کہ یہ باتوں میں سمجھ نہیں آتے. اب دیکھو نا، مثلا اس میں چائے ہے، آپ لاکھ دیکھیں، لاکھ نظر دوڑائیں، 10 اینکیں لگا لیں، آپ فیصلہ نہیں کر سکتے میٹھی ہے کہ کڑوی ہے جب تک چکھو نہیں. اسی طرح علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کے جتنے ذکر ہیں، قرآن ہے، تلاوت ہے، ذکر ہے، اذکار ہے، یہ باتیں کہنے سے سمجھ نہیں آتی، جب تک چکھو گے نہیں پتہ ہی نہیں لگے گا. اس لیے ہر حال میں جو بھی مسلمان ہے وہ قرآن پڑھے. پڑھا ہوا نہیں ہے کسی کو کہے پڑھو بھائی مجھے سناؤ. ایک آدمی بیچارہ جاہل ہے، قرآن نہیں پڑھا. اور خاص طور پہ قرآن پڑھنے کے یاد رکھو آداب ہیں. قرآن پڑھنا ہے تو بدن پاک ہو، لباس پاک ہو، جگہ پاک ہو. آپ پلید ہیں تو قرآن نہ پڑھیں. آپ حالت جنابت میں ہیں قرآن نہ پڑھیں. حیض ہے، نفاس ہے، حدث اصغر ہے، اکبر ہے. قرآن اثر تب کرتا ہے، دیکھو نا، پاک چیز پاک میں آتی ہے، ناپاک میں آتی ہی نہیں ہے. اللہ پاک ہے، اس کا کلام پاک ہے، وہ پلید میں کیا فائدہ ہو. اسی لیے آپ دیکھیں نا کہ اچھے لوگ جو ہیں وہ کسی اچھے بندے کے پاس جائیں گے، گندے بندے کے پاس تو نہیں جائیں گے. اسی لیے اللہ فرماتے ہیں نا کہ اچھی عورتیں اچھے مردوں کے لیے، اچھے مرد اچھی عورتوں کے لیے، خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے، خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے. اس کے
گھر میں لاکھ بیوی ہو، پاک ہو، صاف ہو، فرما بردار ہو، حسین ہو، جمیل ہو، وہ منہ کالا کرنے کے لیے کسی طائف کے پاس جائے گا؟ اور اس کو یہ بھی پتا ہے کہ میں جس کے پاس جا رہا ہوں دولت لٹا رہا ہوں، صحت لٹا رہا ہوں، جوانی لٹا رہا ہوں، پتہ نہیں مجھ سے پہلے یہاں کتنے لوگ گزرے ہیں، یہ بھی جانتا ہے۔ تو اس لیے قرآن کے لیے حکم ہے کہ پاک ہو، لباس پاک ہو، بدن پاک ہو، مقام پاک ہو۔ اب پلید جگہ پر بیٹھ کے جا کے قرآن پڑھیں، اسے حکم ہے، منع ہے کہ آپ حمام میں بیٹھیں قرآن پڑھیں۔ وہاں تو جو دعا ہے اس کے لیے بھی حکم ہے کہ کپڑا اٹھانے سے پہلے، حمام میں قدم رکھنے سے پہلے پڑھ لو اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اگر کپڑا اٹھا لیا اب نہ پڑھو، دل میں پڑھ لو۔ تو جب پاک ہوں گے، اچھا، اور خاص طور پہ رات کا آخری حصہ جو ہے اس میں قرآن پڑھنے کا نظارہ ہی اور ہے۔ آپ رات کو مثلا 6 گھنٹوں میں تقسیم کر دیں، 6 حصوں میں، جو آخری حصہ ہے نا وہ سب سے بڑی رحمت کا حصہ۔ اسی لیے اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا تھا، میرا مدنی رات کو جاگیں اور رات کو قرآن پڑھیں، تہجد پڑھیں۔ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، کہ رات کی تنہائی میں جب آدمی پڑھتا ہے تو دل اور زبان ملتے ہیں، خیال ادھر ادھر نہیں جاتے نا، نہیں بھٹکتے، کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی شور کرنے والا نہیں، ہر آدمی سویا ہوا ہے، دروازہ بند ہے، ایک بندہ ہے، مالک ہے۔ جن کو اللہ نے حرم میں آنے کا موقع دیا ہے، مکے میں آنے کا، مدینے میں آنے کا، عمرے کا، سرزمین کعبہ کا، مسجد الحرام کا، تم ایک ایک لمحے کو غنیمت جانو، اور رات کے آخری حصے میں ذرا علیحدہ بیٹھ کے، دوستوں سے ہٹ کے، سب سے کٹ کے، سب سے ناطے توڑ کے، ذرا اللہ کے ساتھ دل تو جوڑ کے دیکھو۔ اور قرآن پڑھو تو اللہ کا حکم ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، سوار سوار کے پڑھو۔ یہ نہیں جیسے ہمارے لوگ نماز پڑھتے ہیں وہ بھی کوئی پتہ نہیں لگتا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، قرآن پڑھے تو وہ بھی پتہ نہیں لگتا، یعلمون تعلمون یعلمون تعلمون کا ہی پتہ لگتا ہے، اور کوئی پتہ نہیں لگتا کیا کر رہے ہیں۔ یہ پڑھنا نہیں ہے، یہ تو نعوذ باللہ، اور خطرہ ہے کہ گناہگار نہ ہوں۔ وہ ایک ہمارے ملک کا کوئی پڑھا ہوا حافظ گیا نا کسی مصر کے قاری کے گھر میں، تو قرآن سنایا، تو انہوں نے گھر والوں سے، بچوں سے پوچھا کہ ہاں کیسے پڑھتا ہے؟ انہوں نے کہا سورۃ یوسف سنائی ہے، یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے اتنا نہیں تکلیف دی جتنا اس نے تکلیف دی ہے۔ قرآن پڑھنے کے آداب ہیں، قرآن پڑھنے کے لیے آدمی ذہن میں، فکر میں، لباس میں، اور اسی طرح یہ بھی ہے کہ قرآن کو اونچی جگہ پہ رکھیں، یہ نہیں کہ قرآن کو جوتیوں پہ رکھ دیں۔ ساری زندگی قرآن پڑھتے رہیں گے لیکن عمل نہیں ہوگا اور نہ قرآن نیچے اترے گا۔ جیسے تم نے قرآن کو جوتی کا مقام دیا ہے، قرآن بھی تمہیں جوتیوں پہ بٹھائے گا، وہ بھی آگے نہیں آنے دے گا۔ کہتے جی کیا حرج ہے؟ ابھی حرج کا کیا مانا ہے؟ یہ آداب ہیں، اللہ کا کلام ہے، اللہ کی شان علو ہے اور اس کا کلام، اس کی شان بھی وہی۔ اور جب قرآن پڑھے تو قرآن میں غور کریں، فکر کریں، تدبر کریں، کیونکہ
قرآن کو بغیر سوچے سمجھے پڑھنا جو ہے وہ تو پھر نعوذ باللہ کافروں کا یا منکروں کا کام ہے. اس لیے قرآن نے چیلنج کیا کہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. اللہ فرماتا ہے یہ قرآن میں کیوں نہیں غور کرتے, کیوں نہیں تدبر کرتے, کیا ان کے دلوں پہ تالے پڑ گئے. قرآن پڑھیں, ادب سے پڑھیں, باوضو پڑھیں. قرآن کو بغیر پاکی کے چھونا بھی منع ہے, ہاتھ لگانا بھی منع ہے. قرآن اتنی باعظمت کتاب ہے کہ میرے نبی نے فرمایا کہ اگر کافروں سے جنگ ہے تو قرآن لے کے نہ جاؤ, پتہ نہیں شکست آ جائے. اللہ کے ہاتھ میں فتح شکست, اور کافروں کے ہاتھ میں قرآن لگے وہ توہین کریں تو ہم سبب بنے نا. اسی وجہ سے علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ اگر تمہیں پتا ہے کہ یہ لوگ قرآن کا احترام نہیں کریں گے, ان کو قرآن دو ہی نہیں. اور جب قرآن کی تلاوت کریں تو قرآن سنوار سنوار کے پڑھیں, اور قرآن کے مخارج کا, حروف کا, ادائیگی کا ہر حال میں خیال رکھیں. یہی وجہ ہے نا ہم قرآن پڑھتے ہیں لیکن فائدہ نہیں ہوتا. اب اگر آپ کو ڈاکٹر نے ایک دوائی دی ہے لیکن ساتھ یہ بھی کہا ہے بھئی کھٹی چیز نہیں کھانی, میٹھی چیز نہیں کھانی, اچار نہیں کھانا, ترشی نہیں کھانا, لیکن اگر ہم کھائیں گے تو فائدہ تو نہیں ہوگا. سب سے پہلا حکم کیا ہے کہ تلاوت کتاب, اللہ کا قرآن پڑھے اور حق کی تلاوت ادا. اسی لیے صحابہ کرام جب قرآن پڑھتے تھے اور کوئی آیت عذاب آ جاتی تھی اتنے ڈر جاتے تھے, کبھی کبھی بیمار پڑ جاتے تھے, بستر پہ گر جاتے تھے, اٹھ نہیں سکتے تھے. حضرت امیر المومنین عمر بن الخطاب ثانی الخلفاء وزیر النبی المصطفیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے سورۃ البقرہ 2.5 سال میں پڑھی ہے. اب حضرت عمر جیسا آدمی جس کی زبان عربی ہے اس کے لیے پڑھنا کیا مشکل ہے. 2.5 سال میں کیا مانا کہ ایک ایک حرف کو سمجھا ہے عمر نے, ایک ایک آیت کو سمجھا ہے عمر نے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ قرآن کی کتاب جو ہے وہ کسی خاص زمانے کے لیے نہیں ہے. تورات اللہ کی کتاب ہے لیکن زمانہ گزر گیا, کتاب ختم. انجیل اللہ کی کتاب ہے لیکن وقت گزر گیا, انجیل ختم. زبور اللہ کی کتاب ہے, صحائف ابراہیم اللہ کی طرف سے ہیں, صحائف موسیٰ اللہ کی طرف سے ہیں, وقت گزر گیا ختم. لیکن قرآن تو قیامت تک کے لیے ہے. اسی لیے آپ پڑھتے ہیں نا کہ کبھی کبھی نصرانی بھی یہودی بھی کہتے ہیں اسلام بڑا اعلیٰ دین ہے, قرآن بڑی اعلیٰ کتاب ہے, تو کلمہ پڑھ لو, اعلیٰ کتاب ہے تو مانو. بھئی جب تسلیم کرتے ہو کہ قرآن اعلیٰ کتاب ہے, اللہ کی کتاب ہے, اسی قرآن کا فیصلہ ہے کہ اب اسلام کے سوا کوئی دین نہیں ہوگا. یہ معنی نہیں ہے کہ جو قرآن پہ نہ ہو یا مسلمان نہ ہو مار ڈالو, یہ بات الگ ہے, اس بات کو ملایا نہ کریں. یہی بہت بڑا دکھ ہے جو آج مسلمانوں پر اتہام لگتا ہے. قرآن ایک آخری کتاب ہے, دین اسلام آخری دین ہے,
اب اسلام کے علاوہ اللہ کے ہاں کوئی دین قابل قبول ہے ہی نہیں. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. تو ہم ان کو دعوت دیں گے کہ اگر آپ مانتے ہیں تو آئیں قرآن کو مانیں. یہ تو نہیں کہ ایک آیت مان لو اور دوسری نہ مانو. یہ تو نہیں ہے کہ جس میں تمہارا فائدہ نظر آتا ہو وہ تو مان لو اور جہاں جو بات تمہارے خلاف جاتی ہو وہ نہ مانو. قرآن پہ ایمان ہو، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ نے اتارا ہے، رحمت دو جہاں پہ اتارا ہے، اور قرآن کے احکام ہیں وہ قیامت تک کے لیے ہیں. جب قرآن قیامت تک کے لیے ہے تو ہر زمانے میں جو مشکل مسئلہ آئے گا قرآن حل کرے گا. اگر حل نہ کرے تو قیامت تک کیسی ہے؟ تو اسی لیے ہمیں حکم ہے کہ قرآن میں غور کریں، قرآن میں تدبر کریں، قرآن میں فکر کریں. اور جب تم قرآن پڑھو گے تو اللہ تیری اپنی رحمت سے تیری ساری مشکلیں جو ہیں وہ تلاوت سے حل کرتے چلے جائیں گے. ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا ہے، والدین کو دیکھا ہے، اپنے اساتذہ کو دیکھا ہے، جن لوگوں نے 50 سال 60 سال 40 سال اللہ کا قرآن پڑھایا ہے لیکن پھر بھی بیٹھے ہیں، غور کر رہے ہیں، شرح پڑھ رہے ہیں، تفسیر پڑھ رہے ہیں، متن پڑھ رہے ہیں، مطالعہ کر رہے ہیں. وجہ پوچھ رہے ہیں حضرت کیا وجہ ہے؟ فرمایا جتنے دفعہ قرآن میں غور کرو اور موتی نکل آتے ہیں. جتنا قرآن میں غور کرو گے. اس لیے پہلا حکم اللہ نے حضور کو عطا فرمایا ہے. پہلا حکم جو آیا تھا نا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. اور قرآن کو حسن صوت سے پڑھو، قرآن کو اس کے حقوق کی ادائیگی سے پڑھو، قرآن کے الفاظ و معانی پہ غور کرو. اگر پڑھے لکھے نہیں ہو تو کوئی تفسیر دیکھو، ترجمہ دیکھو، کسی درس میں عالم کی خدمت میں جا کے بیٹھو. آج کل تو اللہ علماء کو جزا دے، باقاعدہ دورہ تفسیر ہوتا ہے، 2-3 مہینے میں پورا قرآن پڑھا دیتے ہیں. تو اب پہلے نسخے کا پہلی جز کیا ہے؟ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون. زندگی باقی تو بات باقی، واللہ عالم. بہرحال آپ نے رمضان المبارک کے بعد مدینہ منورہ سے جا کے احرام باندھ کے عمرہ کیا ہے. اب اس سال حج کرو گے، بالکل ٹھیک ہے، کوئی ڈر نہیں، لیکن ایک بکری دے دو. اگر بکری نہ ہو تو 10 روزے رکھ لینا. اب یہ علمی بحث ہے کہ بعض ائمہ کے نزدیک یہ تمتع ہے اور تمتع کی بکری ہے، اور امام صاحب فرماتے ہیں کہ یہ تمتع کی بکری نہیں ہے بلکہ مکے والوں کو عمرہ نہیں کرتا. آپ تو باہر سے آئے ہیں، انشاءاللہ آپ تمتع کی بکری دیں، کوئی وہم نہ کریں. کہ ہم اگر تمتع کریں گے اور ہمارے پاس بکری کے پیسے نہ ہوں تو کوئی بات نہیں، اللہ
اللہ نے مشکل حل کر دی ہے قرآن میں. اللہ نے فرمایا کہ اگر تمہارے پاس قربانی نہ ہو یا قربانی کا پیسہ نہ ہو تو میں ثلاثۃ ایام فی الحج وسبعۃ اذا رجعتم. فرمایا 3 روزے حج میں رکھ لو. کیا مانا؟ یکم 2 3 کو روزے رکھ لو, 2 3 4 کو روزے رکھ لو, اور حج کے بعد جب موقع ملے 7 روزے رکھ لو. تمہارے 10 روزے پورے ہو جائیں گے, بکری کی کوئی ضرورت نہیں. بہرحال یعنی مقروض ہے یا کوئی ہے, جب حج تمتع کر رہے ہو تو بکری دینی ہے. بکری نہیں ہے, روزے رکھ لو. اگر کوئی آدمی زمزم کو کھانے پکانے کے لیے یا چائے میں استعمال کرے, میرا بھائی شرعاً کوئی منع نہیں, زمزم بھی پانی ہے. سیدنا اسماعیل علیہ السلام اپنے کھانے میں, غسل میں, پکانے میں کیا استعمال کرتے تھے؟ اللہ کا نبی, اللہ کا پیغمبر. یہ تو علماء نے آداب لکھے ہیں کہ جب دوسرا پانی ہمیں میسر ہے تو ہم زمزم کو ہر بات میں کیوں ضائع کریں؟ ورنہ تو پانی ہے, آپ کھانے میں ڈالیں, جس چیز میں ڈالیں. نے کیا لکھا ہے کہ 3 سال پہلے میں آیا تھا, احرام بندھا تھا, عمرہ کیا تھا, 7 طواف یعنی 7 چکر کیے تھے, صفا نہیں دوڑا تھا, دم پڑ گئی. کہتا ہے دوڑا ماشاءاللہ, لیکن کمال ہے نا 30 عمرے کر لیے, مسئلہ نہیں پوچھا کسی عالم سے. بہرحال آپ استغفار کریں اور ایک دم دیں, اللہ معاف کرے. میں مدینہ منورہ بھی نہیں گیا, اللہ نصیب کرے. بہرحال مدینہ منورہ کا تو عمرے سے کوئی تعلق نہیں, نہ مدینہ منورہ کا حج سے کوئی تعلق ہے. لیکن بڑی بدقسمتی ہوگی کہ بندہ یہاں آئے اور مدینہ نہ جائے. بہرحال آپ کوشش کریں, اللہ آپ کو زیارت نصیب کرے. اصل بات یہ ہے کہ جب میرا ایمان ہے کہ اللہ کے حکم کے بغیر بندہ ہل ہی نہیں سکتا. اور یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ جب تک دل میں رحمت دو عالم کی محبت نہ ہو, درود کی کثرت نہ ہو, اللہ آنے ہی نہیں دیتا. یہ نہ سمجھو کہ میں نہیں گیا, سمجھو کوئی وجہ ہے کہ خدا نے نہیں آنے دیا. اس لیے استغفار کرو, سب سے زیادہ حضور پہ درود بھیجو. انشاءاللہ جب درود کثرت سے پڑھو گے تو مدینے کی حاضری بھی ہو جائے گی, اور اگر ایمان اور اخلاص اور یقین سے درود کی کثرت کرو تو حضور کی زیارت بھی ہو سکتی ہے. ایک آدمی کہتا ہے میں یہاں کام کرتا ہوں, میرے گھر میں لڑکی بھی جوان ہے, میں نے قرضہ بھی دینا ہے, کیا میں حج کر سکتا ہوں؟ لڑکی جوان کو چھوڑ کے نوکری کرنے تو آ گئے ہو, حج کا مسئلہ پوچھ رہے ہو. یعنی پیٹ کا مسئلہ تھا تو پھر تو مولوی سے نہیں پوچھا کہ لڑکی گھر میں جوان ہے, میں جاؤں باہر کے نہ جاؤں. میرا بھائی یہ جہالت ہے کہ میری لڑکی جوان ہے جی, جب تک فرض ادا نہ کروں. لڑکی کا نکاح الگ چیز ہے, حج الگ چیز ہے. اللہ نے موقع دیا, حج کرو. ایک موٹی بات یاد رکھو, جن لوگوں نے رمضان کے بعد مدینہ پاک سے, طائف سے, پاکستان سے عمرہ کیا ہے, اب اسی سال حج کریں گے, وہ ایک بکری دیں گے. بس موٹی بات یاد رکھیں. جو لوگ رمضان میں مکے آئے, رمضان المبارک میں مدینہ شریف گئے,
رمضان میں عمرہ کر کے واپس آ گئے، اب مکے میں ہیں، اب وہ حج تک عمرہ نہ کریں، ان کا حج افراد ہوگا، حج مفرد ہوگا، صرف حج احرام باندھ کے چلے جائیں گے، کنکری ماریں گے، بال کٹا کے احرام کھول دیں گے، بکری دینا ضروری نہیں ہوگا۔ باقی حج ہے، تمتع ہو الحمدللہ، قران ملے الحمدللہ، افراد ملے الحمدللہ، جانا تو سب نے عرفات میں ہے۔ جدے کا رہنے والا ہوں، جدے سے آتے ہوئے میں نے احرام باندھ کے عمرہ کیا ہے، اب میں مکے میں 8 دن کے لیے ٹھہرا ہوا ہوں، اب اگر عمرہ کرنا چاہوں، عمرہ کرنا ضروری بھی نہیں، نفلی عبادت ہے، افضل یہ ہے کہ طواف زیادہ کرو، طواف میں کوئی اختلاف نہیں کسی امام کے نزدیک۔ اگر عمرہ کرنا چاہتے ہو تو پھر مسجد عائشہ جا کر یا جعرانہ سے جا کے احرام باندھ کے عمرہ کرنا ہوگا۔ میرے گھر میں ایک دن چور آیا، میری بیوی کو پتہ نہیں کیا لکھا ہے، بیوی کو لوٹ دیا، مجھے نہیں سمجھ آیا آپ نے کیا لکھا ہے، پڑھا ہی نہیں جاتا ہے۔ کرے، شرک کرے، دوسرے کا حق مارے، غیبت کرے تو سب سے پہلے قتل ہے تو دیت ادا کرے، ان کو راضی کرے ورثاء کو، اللہ کے آگے توبہ کرے، 2 مہینے کے روزے رکھے، شرک ہے تو شرک سے توبہ کرے، دوسرے کا حق ہے تو ادا کرے، غیبت کیا ہے تو اس بندے کو جا کے کہے میں نے تمہارے خلاف باتیں کی ہیں، مجھے معاف کر۔ معاف نہیں ہوتا کا معنی توبہ سے ہر چیز معاف ہوتا ہے، جب شرک معاف ہو جاتا ہے تو اور کون سا گناہ ہے جو معاف نہیں ہوتا؟ نسوار کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ یہ مکروہ ہے، کوشش کریں بچنے کی۔ بہرحال رمضان المبارک کے بعد امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک مکے میں رہنے والے جو ہیں وہ عمرہ نہ کریں، ان کے لیے حج افراد افضل ہے۔ اور امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر میقات سے عمرہ کرے پھر تمتع ہوگا، اگر میقات سے عمرہ نہیں کرے گا تو پھر بغیر عمرے کے حج افراد ہوگا۔ یہ وہی سوال ہے، ایک عمرہ کرے وہی بات ہے، 2 کرے وہی بات ہے۔ والدین کو کہے گا جب میں نے کہا تو میری، پتہ نہیں آپ نے کیا لکھا ہے، میں نے کہا تو میری کی نہیں، اس نے کہا فوراً کر دی، کیا مانا، کیا مطلب ہے؟ اپنے والدین کے خلاف دل میں بغض نہ رکھو، جو اولاد والدین کے خلاف بغض رکھے ان کے لیے خاتمہ خراب ہونے کا خدشہ ہے۔ توبہ کرو، اپنے والدین کو راضی کرو، بلا وجہ والدین کی ناراضگی جو ہے بہت بڑا جرم ہے۔ تم نے وہی بات ہے کہ ایک لڑکی کے لیے والدین سے جھگڑا کر رہے ہو، کتنا بڑا دماغ خراب ہے۔ توبہ کرو اور والدین کو راضی کرو۔ صلاۃ تسبیح کے بارے میں حدیث ہے لیکن ضعیف ہے، بعض علماء فضائل اعمال کی وجہ سے اس کو کہتے ہیں صحیح سمجھتے ہیں، بہرحال حدیث ہے وہ ضعیف ہے، وہ پڑھتا ہے تو کوئی بات نہیں۔ کہتے ہیں جی کہ جنازہ وہ جلدی جلدی چلتے ہیں، لوگوں سے گزرتے ہیں، کچلتے ہیں، دھکا دیتے ہیں،
پہلی بات تو یہ ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے، لیکن دوسری بات یہ ہے کہ ایک حدیث مبارک میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر جنازہ کسی اللہ والے نیک آدمی کا ہوتا ہے تو وہ خود بخود تیز جاتا ہے،